ایک نبینا مسافر، ایک مقدس کتاب اور ایک تباہ شدہ دنیا۔ ایلی کا مشن کیا ہے، جاننے کے لیے ویڈیو دیکھیں۔ کہانی ایک سنسان ویران زمین سے شروع ہوتی ہے جہاں ایلی نامی شخص اکیلا سفر کر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ اور ایک خنجر ہے اور چہرے پر تھکن کے آثار ہیں۔ رستے میں وہ ایک شکار کرتا ہے اور اپنی بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے۔ وہ محتاط انداز میں ہر قدم اٹھاتا ہے کیونکہ خطرہ ہر طرف ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایلی چند لڑائیوں کے ساتھ ٹکراتا ہے لیکن اپنی مہارت سے ان کو جلدی قابو کر لیتا ہے۔ ایلی ایک ویران قصبے میں داخل ہوتا ہے جہاں زندگی کا کوئی اصول نہیں بچا۔ قصبے پر کارکینی نامی ظالم انسان کی حکومت ہے جو طاقت اور کتاب کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ ایلی ایک بار میں جاتا ہے اور وہاں کچھ بدماشوں سے لڑائی ہو جاتی ہے لیکن ایلی بہادری سے سب کو ہرا دیتا ہے۔ کارنیگی ایلی کی طاقت اور بڑھانے کی صلاحیت دیکھ کر متاثر ہوتا ہے۔ وہ ایلی کو قصبے پر روکنے کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ کارنیگی سولارا کو ایلی کے کمرے میں بھیجتا ہے تاکہ وہ اس کی کتاب کے بارے میں جان سکے۔ ایلی سولارا کو عزت سے روکتا ہے اور اسے کھانے سے پہلے دعا سکھاتا ہے۔ اگلے دن سولارا دعا کرتی ہے اور کارنیگی سن کر چونک جاتا ہے۔ اسے شک ہوتا ہے کہ شاید یہی کتاب وہی مقدس کتاب ہے جسے وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ کارنیگی زبردستی سولارا سے مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایلی دوسری طرف قصبے سے نکلنے کی تیاری کرتا ہے۔ ایلی قصبے سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کارنیگی کے آدمی اس کا رستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایلی پر گولیاں چلتی ہیں مگر حیران کن طور پر وہ بچ نکلتا ہے اور دشمنوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ کارنیگی خود بھی زخمی ہو جاتا ہے جب ایلی پلٹ کر اس پر حملہ کرتا ہے۔ سولارا ایلی کے پیچھے آتی ہے اور اسے پانی کے خفیہ ذرائع تک لے جاتی ہے۔ ایلی اسے اپنے سفر میں ساتھ نہ لے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن سولارا پیچھے نہیں ہٹتی۔ سفر کے دوران سولارا پر چند ڈاکو حملہ کرتے ہیں لیکن ایلی وقت پر پہنچ کر اسے بچا لیتا ہے۔ اب دونوں ایک ساتھ چلنے لگتے ہیں اور ایلی سولارا کو اپنی اصل کہانی سناتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اسے ایک آواز نے حکم دیا تھا کہ مغرب کی طرف سفر کرے اور کتاب کو محفوظ مقام تک پہنچائے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی حفاظت خدا کر رہا ہے۔ سولارا ایلی پر مکمل یقین کر لیتی ہے۔ دونوں آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ رستے میں ایلی اور سولارا ایک پراسرار گھر میں پہنچتے ہیں جہاں ایک بوڑھا جوڑا رہتا ہے۔ شروع میں وہ دونوں کو چائے پلانے کی پیشکش کرتے ہیں مگر جلدی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ آدم خور ہیں۔ جیسے ہی ایلی اور سولارا نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کارنیگی اور اس کے مسلح لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ ایک شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ گھر والے بھی لڑائی میں مارے جاتے ہیں۔ کارنیگی کے لوگ ایلی اور سولارا کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ کارنیگی ایلی کو دھمکی دیتا ہے اور زبردستی کتاب حاصل کرتا ہے۔ ایلی کو گولی مار دی جاتی ہے اور کارنیگی فاتحانہ انداز میں واپس لوٹنے لگتا ہے۔ سولارا چالاکی سے بھاگ نکلتی ہے اور کارنیگی کے پیچھے نہیں جاتی۔ وہ واپس آ کر ایلی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایلی شدید زخمی مگر زندہ ہوتا ہے۔ سولارا زخمی ایلی کو گاڑی میں بٹھا کر مغرب کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ دونوں سنہری گیٹ برج تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے کشتی میں سوار ہو کر الکاٹرس جزیرے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔
جزیرے پر انہیں ایک محفوظ کمیونٹی ملتی ہے جہاں علم اور تہذیب کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ ایلی اعلان کرتا ہے کہ اس کے پاس بائبل کا آخری نسخہ ہے۔ لوگ ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایلی جو کہ نبینا ہوتا ہے بائبل کا ایک ایک لفظ زبانی سنتا ہے اور وہ وہاں کے لوگ اسے لکھ کر محفوظ کرتے ہیں۔ اس عمل کے دوران ایلی کی جسمانی حالت بگڑنے لگتی ہے۔ دوسری طرف کارنیگی اپنے شہر پہنچتا ہے اور انجینئر کی مدد سے کتاب کا تالا کھولتا ہے، مگر وہ حیران رہ جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ کتاب بریل میں ہے۔ کارنیگی بے بس ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی کتاب پڑھنے والا نہیں بچتا۔ کارنیگی کا زخم بگڑ جاتا ہے اور وہ مرنے لگتا ہے، جبکہ قصبے کے لوگ آزادی حاصل کر لیتے ہیں۔ الکاٹرس پر بائبل کو مکمل لکھ کر شائع کر دیا جاتا ہے۔ اسے دوسری مذہبی کتابوں کے ساتھ محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ایلی کا مشن مکمل ہو جاتا ہے اور وہ پرسکون موت مر جاتا ہے۔ سولارا ایلی کی میراث سنبھال کر واپس دنیا کی طرف روانہ ہوتی ہے تاکہ امید کا پیغام عام کر سکے۔